بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہر چیز پر ہمارے لیے واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا، اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا، ہزار کروڑ نعمتیں عنایت کی، اور محض اپنے فضل سے عنایت کی، یہ نہیں کہ ہم اس کے مستحق تھے۔ اور یہ موقع بھی عنایت کیا کہ کچھ دیر ہم لوگ بیٹھیں اور اپنی زندگی کا جائزہ لیں، کوئی بات کان میں پڑے، اور انشاءاللہ یہ جو باتیں ہم لوگ کرتے ہیں یہ انشاءاللہ فائدہ مند ہوں گی، اور ہمیں ہماری اصلی مقصد زندگی جو کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کا حصول ہے، اس کے لیے کارآمد ہوں گی۔ تو اس کے لیے یہ کہ ہمارے حضرات جو فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہے اچھی صحبت۔ آدمی ایسی جگہ بیٹھے جہاں پر کم از کم کچھ اپنا ٹائم فارغ کر کے، جہاں پہ اچھی باتیں ہوں، اچھے لوگوں کا مجمع ہو، اور اس کا اثر ضرور ہوگا۔ اور یہ ہمیشہ سے آتا رہا ہے، شروع سے ہمیشہ سے، کہ اچھی صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال دی عطر والے کی کہ بھائی عطر والے کے پاس بیٹھو کہ چاہے عطر خریدو بھی نہیں، خوشبو تو آئے گی۔ اور خراب صحبت کی مثال دی جیسے لوہار، کہ اگر وہاں پہ کن خریداری نہ بھی کرو گے اور کوئی تمہیں تکلیف ویسے نہ پہنچے، لیکن شور تو ہوگا، دھواں ہوگا، اور ایک عجیب گھٹن کا ماحول ہوگا۔ اور اب اچھی صحبت کہاں سے آئے؟ تو اس کے لیے یہ کہ ان بزرگوں کی کتابیں، ان کے حالات، ان کے ملفوظات آدمی پڑھے، اور پھر یہ کہ اللہ سے دعا کرے۔ دعا کا اہتمام یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے اپنی روزمرہ کی زندگی میں، کیونکہ ہر چیز میں بندہ محتاج ہے اللہ کے کرم، اللہ کے فضل کا۔ بعض دفعہ چیزیں سامنے موجود ہوتی ہیں، وسائل آدمی کے پاس ہوتے ہیں، لیکن ناگہانی طور پر کچھ ہو جاتا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اور ہم لوگ دن رات یہ دیکھتے ہیں، مریض تھا، اچھا خاصا تھا، اور بظاہر کوئی وجہ نہیں تھی کہ اس کی مرض بگڑتا اور اس کی جان کو خطرہ ہوتا، لیکن ہو جاتا ہے۔ جس مریض کے بارے میں شک و شبہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کل تک نہیں بچے گا، وہ روانہ ہو جاتا ہے، اور جو مریض جس کے بارے میں ڈر کا ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو بہت سیریس ہے، وہ بچ جاتا ہے۔ تو یہ سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے دعا، اور دعا عبادت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں دعا عبادت ہے، عبادت کا مغز ہے۔ اور یہ دعا چاہے دنیا کی ہی کے لیے ہو، ضروری نہیں ہے کہ دینی مقصد کے لیے دعا ہو، دنیا کے لیے ہو، روزی مانگے آدمی، اپنے لیے آسائش کی چیزیں مانگے، اپنی جو جائز حدود میں رہتے ہوئے چیزیں ہیں وہ مانگے، وہ ساری چیزیں عبادت ہیں۔ تو دعا کا اہتمام آدمی کرے ہر مرحلے پہ کہ یا الہی آسان فرما دیں۔ یہ سارے کام ہیں دین کے، یہ مطالبات ہیں کہ یہ کرو، ان سے رکو، اور میں کمزور ناتواں اور میری ہمت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، آپ میری مدد کیجیے۔ ہمارے حضرت اول دن سے لوگوں کو یہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی ایک ٹائم فکس کر کے عشاء کے بعد عموماً دعا کریں، اور یہی دعا کریں اللہ سے کہ یا الہی میں آپ کے دین کے راستے پہ چلنا چاہتا ہوں، نفس و شیطان کا غلبہ ہے، میرے لیے دشوار ہے، میرے لیے رکاوٹیں ہیں، آپ ہی آسان کرنے والے ہیں، میرے لیے آسان کر دیجئے، میری ہمت و حوصلے ہمت میں اور حوصلے میں میری مدد فرمائیے، عطا فرمائیے، اپنی طرف سے توفیق عنایت فرمائیے، اور میرے لیے اس راستے کو آسان فرما دیجیے۔ ایک تو آدمی خود دعا کرے، اور دوسرا جو ایک اور چیز ہے وہ دوسروں سے دعا کرانا، یہ بھی بہت کارآمد ہے۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کرائی جب صحابہ کرام میں سے کوئی عمرے پر جاتا یا
اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ ان سے کہتے تھے کہ بھائی مجھے دعاؤں میں میرے لیے بھی دعا کرنا، یہ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اور یہاں تک کہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو بھائی میرے بعد یمن سے ایک آئے گا آدمی، اور وہ حضرت ویس قرنی کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس سے اپنے لیے دعا کرانا۔ تو یہ بھی بہت عجیب سی بات لگتی ہے کہ یہ تو ویس قرنی جو ہے یہ صحابی بھی نہیں ہے، تابعی ہیں، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کی، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا درجہ ہے اور وہ کہہ رہے ہیں اپنے صحابہ سے کہ بھئی مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو یہ کیا چیز ہے، یعنی کیا وجہ ہے؟ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بڑے لوگوں کی تواضع ہے، اور دوسرا اس میں ایک اور بات بھی ہے۔ حضرت روایات میں آتا ہے، حضرت مولانا روم اپنی مثنوی میں ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بھئی تم دعا کرو جب طور پر آتے ہو اور جب ہم سے ملاقات کے لیے آتے ہو تو دعا کیا کرو، اور ایسے منہ سے دعا کرو جس منہ سے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا کہ بھئی ایسا منہ کہاں سے لائیں کہ جس سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا۔ آدمی بشر ہے، اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ شر لگا ہوا ہے، کبھی نہ کبھی کوئی کام ایسا ہو جاتا ہے۔ اور انبیاء کا تو اونچا مقام ہے، ان کے مرتبے کے جو لائق کام نہیں ہوتا اس کو گناہ سمجھا جاتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ایسے منہ سے دعا کرو جس سے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی فہم دیکھیے، ذہانت دیکھیے، وزڈم۔ انہوں نے اللہ ہی سے پوچھا یا الہی میں ایسا منہ کہاں سے لاؤں جس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ دوسرے لوگوں سے دعا کراؤ اپنے لیے، کیونکہ ان کے منہ سے تم نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ جو تمہارے لیے دعا کریں گے تو وہ انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ تو یہ دوسروں سے بھی دعا کراؤ۔ اسی لیے بزرگوں کا معمول رہا ہے کہ جب کوئی ان سے کوئی دوسرا بڑا ملتا ہے یا چھوٹا ملتا ہے تو دعا ضرور کراتے ہیں، بھئی ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا، اور موقع کے لحاظ سے خاتمہ بالخیر ہو جائے، جو بھی ہے اس کے لیے دعا کراتے ہیں۔ تو یہ دعا کا اہتمام خود سے بھی اور دوسروں سے بھی، کہ اللہ تعالیٰ کیا رحم، اللہ تعالیٰ کا فضل ہماری طرف متوجہ ہو جائے۔ اور سب سے بڑھ کے دعا کی جو ہے وہ چیز کہ اپنی آدمی محتاجی دکھاتا ہے کہ میں تو کسی لائق ہوں نہیں، جب تک آپ میری مدد نہیں کریں گے، آپ میری نصرت نہیں کریں گے، تب تک میں کیا کر سکتا ہوں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ چیز جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے۔ آج کل ہمارے حضرت سے کوئی بھی کہتا ہے حضرت نصیحت فرما دیجیے، تو مولانا تقی عثمانی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی حیات میں صحت میں برکت دے، تو یہی کہتے ہیں کہ بھئی دعا کا اہتمام، جو بھی چیز ہو ہر وقت کوشش کرو کہ کوئی وقت ایسا نہیں ہو جو خالی وقت ہو، وعلیکم السلام، وہ خالی ہو، دعا ہو، ہر چیز کے لیے دعا کرو۔ تو یہ دعا کا اہتمام جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کر دیتا ہے اور آسان ہو جاتا ہے اللہ کا رستہ چلنا۔ اور یہی تعلق مضبوط کرنے کے لیے ساری دوڑ دھوپ جو ہے وہی تعلق مضبوط کرنے کے لیے، جو نمازوں کا حکم ہے، ذکر کا ہے اور چیزوں کا ہے، کہ یہ تعلق اتنا مضبوط ہو جائے کہ آدمی تنہائی میں، اور اپنے سب سے بڑی تنہائی تو اس کے دماغ کی تنہائی ہے، دماغ کے خیالات تک بھی جو اس کے ہوں اس میں بھی وہ اس کو احساس رہے کہ بھئی میں کسی کے سامنے ہوں، مجھے کسی کو جواب دینا ہے۔ اور جب یہ ہوگا تب کہیں صحیح معنوں میں دین پیدا ہوگا۔ اور ہمارے بزرگوں نے جو تفسیریں کی ہیں تو اس میں یہی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں پہ بھی کوئی حکم دیتے ہیں کہ دیکھو بھئی انصاف کرو اور بے عدلی نہیں کرو، زکوٰۃ دو، نماز پڑھو، تو اس کے بعد جب احکام ختم ہو رہے ہوتے ہیں تو کوئی ایسی آیت لے آتے ہیں کہ
اللہ کو تمام علم ہے، اللہ دیکھتا ہے، اللہ کو معلوم ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ قادر ہے، تاکہ دل میں یہ بیٹھ جائے کہ بھائی کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی پوچھے نہ پوچھے، کوئی پکڑے نہ پکڑے، لیکن اللہ کو تو سب معلوم ہے، اور قیامت کے دن ان ساری چیزوں کا جواب دینا ہوگا۔ بہت ساری چیزیں ہیں جس کے مطالبات عدالت میں جا کے نہیں کیے جا سکتے، جس کا کوئی گواہ نہیں ہوتا، اور ہمارے حضرات یہی فرماتے ہیں کہ بھائی یہ جو تعلقات ہیں، قریبی تعلقات ہیں، خصوصاً یہ میاں بیوی کے تعلقات ہیں، اور اس میں زیادہ تر گڑبڑ ہوتی ہے اور حقوق تلفی ہو جاتی ہے، ایسی زبان میں بات کر لی، ایسے انداز سے بات کر لی، اب کس عدالت میں جائیں گے، کس اس میں جا کے ان کا مطالبہ کر سکتا ہے آدمی؟ تو خطبہ نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی آیتیں پڑھیں اس میں کسی میں بھی نکاح کا ذکر نہیں ہے، ساروں میں یہ ذکر ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور یہ یقین رکھو کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو نا اللہ اس کو معلوم ہے۔ جب تک یہ نہیں پیدا ہوگا آدمی کے اندر احساس، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ احسان کیا ہے، یعنی جو ایکسلنٹ لیول، ایکسلنس کا لیول جو ہے وہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے گویا تم اس کو دیکھتے ہو، اور اگر یہ احساس نہیں ہے تو کم از کم اتنا تو احساس ہو کہ اللہ ہمیں دیکھتا ہے، تو وہ آدمی کی کوالٹی آف ورک چینج ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہو آپ کا باس کھڑا ہے یا دیکھ رہا ہے یا کیمرہ لگا ہوا ہے، اس کو سب پتہ ہے، تو آپ بالکل رویہ الگ ہو جاتا ہے۔ تو یہ خیال آدمی کے دل میں بیٹھ جائے اور ہر وقت رہے، تو یہی مطلوب ہے۔ اسی لیے بیٹھتے ہیں، اسی لیے بزرگوں کی کتابوں میں سے پڑھتے ہیں۔ یہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، ہم سے عہد لیا گیا حضرت عبدالوہاب شیرانی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو اپنی صدی کے مجدد ہیں، فرماتے ہیں ہم سے عہد لیا گیا کہ جو شخص ہمارا مخالف یا درپے آبرو ہو، ہم اس سے اپنا برتاؤ، احسان و سلوک و بھلائی کا قطع نہ کریں، بلکہ ہمیں حق تعالیٰ کے ساتھ اس کے بندوں کے بارے میں ویسے ہی معاملہ کرنا چاہیے جیسا کہ وہ ہمارے ساتھ فرماتے ہیں، کیونکہ ہم ہمیشہ دن رات گناہوں میں مشغول رہتے ہیں، اور حق تعالیٰ ہم کو کھانا پانی برابر دیتے رہتے ہیں، اور اپنے سلوک و احسان کو ہم سے منقطع نہیں فرماتے، اور بعض دفعہ ہم سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم کو گھر کے اندر ہی زمین میں گاڑ دیا جائے یا دھسا دیا جائے، مگر حق تعالیٰ اپنی رحمت سے پردہ پوشی فرماتے رہتے ہیں۔ تو یہ بھی حضرت نے ایک بہت بڑی چیز کی طرف متنبہ کیا، اور یہ مخالفین جو ہے نا، یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت ہی ویسے مخالفین ہو، جانی دشمن ہو، جو بھی آپ کی مرضی کے خلاف کام کرے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے نا کہ ہلکا سا بھی کام ہماری مرضی کے خلاف ہوتا ہے تو طبیعت میں غصہ آ جاتا ہے، وہ آ جاتا ہے کہ اس کی مجال کیسے ہوئی، اس نے میرے خلاف کیا، میری مرضی کے خلاف کام کیا۔ اور اصل میں وجہ اس کی وہی ہے، ہمارے حضرت پچھلے دنوں یہی فرما رہے تھے کہ اصل وجہ وہی ہے، القبائح، تکبر، ام الامراض، تمام مرضوں کی جو جڑ ہے وہ ہے تکبر، اپنے کو بڑا سمجھنا۔ اور اللہ ماشاء اللہ ہم سبھی میں یہ چیز موجود ہے کہ ذرا سی مرضی کے خلاف بات ہوئی، طبیعت میں غصہ آ جاتا ہے، چڑچڑاپن آ جاتا ہے۔ تو یہ فرما رہے کہ بھئی نہیں کرو ایسی چیز، اس کا اظہار نہیں کرو، بلکہ وہ کرو جو حق تعالیٰ ہمارے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ ہم تمام دن گناہ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا کہ آکسیجن ختم کر دیں، کھانا پینا ختم کر دیں، اور جو نعمتیں ہم پر دے رہے ہیں وہ ہم سے واپس لے لیں۔ اور نعمتیں اندرونی اور بیرونی ساری ہیں، اگر غور کریں نا، یعنی یہ ہم بظاہر کہتے ہیں کہ بھئی کھانا پینا اور یہ کھانے کا ہضم ہو جانا الگ نعمت ہے، اور نگل لینا الگ نعمت ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی ہلکا سا بھی مسئلہ ہو جائے حلق میں، ہاتھوں میں، تو ڈاکٹروں کے چکر لگنے لگتے۔
تو یہ اصل چیز یہ ہے کہ اپنی آدمی اپنی اس پہ غور کرے کہ بھئی میں اتنا کیا بڑا ہوں کہ چھوٹی سی بات بھی جو کوئی آدمی میرے خلاف کر دے تو بس مجھے غصہ آ جائے اور میں بدلہ لینے پہ تلا ہوں۔ اس میں بھی تفصیل ہے کہ بات خراب لگنا الگ بات ہے، لیکن اس پہ اتنا زیادہ غصہ کر دینا کہ آدمی حد سے بڑھ جائے اور بدلہ لینے پر آ جائے، یہ نامناسب ہے۔ اور خراب تو لگے گا، طبیعت تو نہیں چینج ہوگی آدمی کی، آہستہ آہستہ جا کے اس کو احساس ہوگا، اور آہستہ آہستہ جب احساس ہوتا ہے کہ میری کیا حقیقت ہے تو کیا حالت ہوتی ہے۔ یہ بڑے صوفی ہیں، حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم اگر لوگوں کو ہماری وہ باتیں معلوم ہو جائیں جن کو حق تعالیٰ شانہ چھپا لیتے ہیں تو وہ ہمیں پتھر مار کر ہلاک کر دیں۔ نیز یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر گناہوں میں بو ہوا کرتی تو میرے پاس بوجائے گناہوں کے سخت بدبو کے کوئی بھی نہ بیٹھ سکتا۔ تو جب بزرگ اکابر اپنے نفس کو برائی کے ساتھ وہ کر رہے ہیں تو ہمارا کیا حال ہونا چاہیے۔ تو یہ جب احساس ہو جاتا ہے آدمی کو اپنے اعمال کا اور اپنی حالت کا۔ ابھی تو ہم یہ ہیں کہ الحمدللہ ہم لوگ بہتوں سے بہتر ہیں، فلاں تو نماز بھی نہیں پڑھتا، فلاں تو یہ بھی نہیں کرتا، فلاں تو یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ سب ذہن میں گھوم رہا ہے۔ لیکن جب آنکھ کھل جاتی ہے پتہ چلتا ہے کہ بھئی جس کوالٹی کی اور جس طریقے کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں یہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کا احسان فضل ہے کہ وہ اس کو قبول کر لیتے ہیں اور اس کو لکھ دیا جاتا ہے کہ نماز ادا ہو گئی۔ اور ہر آدمی اپنا جائزہ لے لے، نماز میں کتنی کوتاہیاں ہوتی ہیں، شروع سے لے کے آخر تک توجہ نہیں رہتی، پتہ ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ جو زندگی میں کبھی نہیں آتے۔ اور مشہور واقعہ ہے امام ابو حنیفہ کے زمانے میں کسی شخص نے خزانہ چھپایا اور بھول گیا کہ کہاں چھپایا تھا، تو سب سے پوچھ رہا ہے، وظیفے پوچھ رہا ہے، کچھ پوچھ رہا ہے کہ کس طرح سے پتہ چلے۔ تو اس نے کہا اچھا، امام صاحب کے پاس پہنچا تو امام صاحب نے کہا اچھا ایسا کرو کہ تم یہ نیت کر لو کہ جب تک پتہ نہیں چلے گا میں نماز پڑھوں گا 2 رکعت کر کے۔ تو اس نے 4-5 رکعت ہی پڑھی تھی، فوراً یاد آ گیا اس کو، کیونکہ ذہن نماز کے علاوہ ہر چیز میں چلتا ہے، اور کیا کیا آدمی کرتا ہے۔ امام صاحب کو وہ ہو گیا، نماز کے بعد سلام پھیرا تو شک ہو گیا کہ بھئی کہ 3 پڑھی کہ 4 پڑھی۔ پوری جماعت میں کسی کو یقین نہیں تھا کہ 4 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں، کسی کو سب کہہ رہے ہیں کہ کوئی کچھ کہتے ہیں کہ آپ نے پوری پڑھی، امام صاحب کو خود بھی نہیں۔ تو ایک صاحب نے بہت ہی وثوق سے کہا نہیں امام صاحب آپ نے 3 پڑھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا 3 پڑھی ہیں تو آپ کو کیسے یقین ہے؟ تو کہنے لگے میری 4 دکانیں ہیں، میں ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کرتا ہوں، تو آج بس 3 ہی پہ کام ہو گیا، چوتھی کا نہیں حساب کر سکا۔ تو یہ تو حالت ہے ہماری اس کی۔ تو اس کے ساتھ یہ سمجھنا اپنے آپ کو، اللہ کا شکر بھی آدمی کرتا رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امپروو کرنا، اور جیسے جیسے آپ بہتر کرے گا تو یہ دل سے نکل جائے گا۔ ایک یہ جو بیماری آ جاتی ہے دینداروں میں، اوروں کی حقارت، اوروں کو کم سمجھنا، اور یہ بہت ہی خراب بیماری ہے۔ یہ ایسا ہے تکبری ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، شیطان لے آتا ہے، اور یہ شیطانی کی بیماری ہے۔ شیطان اسی لیے تو راندہ درگاہ ہوا، کتنے 1000 سال عبادت کی اس نے اللہ کی، اور معلم الملائکہ کہ ملائکہ کو تربیت دیتا تھا، اور کیا کیا اس کے نام تھے۔ اب وہ کہتے ہیں عالم بھی تھا اور عارف بھی تھا اور ہر چیز تھا، لیکن جب وہ گمراہ ہوا تو اللہ تعالیٰ کے حکم نہیں مانا، اور دلیل بھی بڑی پکی لایا کہ بھئی آپ نے ان کو تو مٹی سے بنایا، اس کو میں سجدہ کیسے کروں، میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، میں تو افضل ہوں۔ تو وہی تکبر
سب میں پیدا کرتا ہے اور جس سے خود ڈوبا اسی سے دوسروں کو ڈبونا چاہتا ہے. تو یہ چیز بالکل بھی نہیں. پہلا عہد جو اس میں لائے تھے، اور یہ بار بار ریپیٹ ہوگا، یہ جو عہد ہے کہ اپنے کو سب سے کمتر سمجھنا. اور پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ حضرت علامہ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے زمانے کے منفرد علماء میں سے تھے، جن کو ہیبرو لینگویج بھی آتی تھی، یعنی جو یہودیوں کی لینگویج ہے وہ تک آتی تھی. تو وہ حضرت تھانوی کے پاس پہنچے ایونچولی، ان کو تلاش تھی کسی شیخ کی، اور ایک دم سے پہنچ گئے بغیر اطلاع کے. اور جب رخصت ہونے لگے تو حضرت سے کہا کچھ مجھے نصیحت کر دیجیے. تو بعد میں حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے وہ ہوا کہ میں اتنے بڑے علامہ کو کیا نصیحت کروں، کیونکہ یہ ہر چیز ہی جانتے ہیں، مجھ سے ان کی انفارمیشن ان کے پاس بہت زیادہ ہے، تو میں ان کو کیا نصیحت کروں. تو حضرت کہتے ہیں میری عادت ہے جب بھی کوئی سوال کرنے آتا ہے تو میں فوراً اللہ سے دعا کر لیتا ہوں کہ یا الہی کوئی ایسی چیز پوچھے جو مجھے آتی ہو، یا اس کا سوال کا جواب آپ میرے دل میں ڈال دیں، اور جو مناسب اس کے ہو وہ میں کہہ دوں. یعنی کہ میں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے. اور پھر حضرت نے جو فرمایا ان سے وہ یہ تھا کہ بھائی ہمارے یہاں تو اول آخر قدم اپنے آپ کو مٹانا ہے، یعنی جو انا ہے، تکبر ہے، غرور ہے، اس کو ختم کرنا ہے اور کام کرتے رہنا ہے، لیکن یہ اپنے کو کچھ سمجھنا نہیں ہے. تو کہنے لگے علامہ صاحب پہ اتنا اثر ہوا اور کہ وہ رونے لگے، ان کے آنسو جاری ہو گئے. اور پہلے علامہ صاحب کی یہ حالت تھی کہ ماشاءاللہ ہر وقت شیروانی ہے اور کلف کا پاجامہ ہے اور وہ ہے عمامہ ہے اور پگڑی ہے اور کیا ہے. اور بعد میں دیکھا گیا کہ حضرت پاجامہ کرتا پہنے ہوئے ہیں اور جو مجلس میں حضرت کے آتے ہیں ان کے جوتے سیدھے کر رہے ہیں. اتنی ان میں تواضع پیدا ہوئی. تو یہ تواضع بھی پیدا ہونے، یہ حضرت یہی فرما رہے ہیں اس میں، تنبہ یہی فرما رہے ہیں کہ بھئی جب تواضع پیدا ہوگی تو آدمی یہ نہیں سمجھے گا کہ میرے ساتھ یہ کیوں کیا اس نے، بلکہ یہی ہوگا کہ بھئی حضرت گزر رہے، مالک بن دیناری گزر رہے ہیں، کسی نے اوپر سے راکھ پھینک دی، مریدین کو بڑا غصہ آیا، اوہ دیکھا نہیں اندھے ہو، راکھ پھینک دی. تو حضرت نے سب کو روکا اور کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جو آگ کے لائق تھا اس پہ صرف راکھ پھینکی گئی. یعنی اپنی حقیقت بتائی کہ بھئی میں تو آگ کے لائق تھا، میری تو بچت ہو گئی، مجھے راکھی سے کام چل گیا، اب آگے چلے. تو یہ چیزیں سب پیدا ہو جائیں کہنے سننے سے زیادہ. تو یہ چیزیں کہنے سننے سے زیادہ پیدا ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کرے یہ، کیونکہ اصل جب تک یہ عمل میں نہیں آئیں گی چیزیں تو فائدہ مند نہیں ہے. جب آ جائیں گی عمل میں اور ہمارا یہ جو قال ہے حال بن جائے گا، اور حال بننے کا وہی طریقہ ہے. یہ جو چیزیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے صحابہ میں منتقل ہوئیں، صحابہ سے پھر تابعین، تبع تابعین، اور پھر چلتے 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 ہمارے تک آ رہی ہیں. لیکن اس کا جو ویکٹر یا جو اس کا جو میڈیم آف ٹرانسفر ہے وہ صحبت ہے، صحبت کے بغیر نہیں آتی ہیں. یہ کتابوں میں سے اگر آتی ہوتی تو الگ بات تھی، لیکن آتی نہیں ہے کتابوں سے. کتابوں میں انفارمیشن ہے لیکن وہ حال نہیں منتقل ہو پاتا. اور ہر فیلڈ میں یہی ہے، میڈیسن تک میں یہی ہے کہ میڈیسن ہے، انجینئرنگ ہے، کیا کیا چیزیں ہیں، سارے شعبے جو ہیں اس میں انفارمیشن تو آپ لے لیتے ہیں، لیکن اس کو اپلائی کرنا اور ایفیکٹولی اپلائی کرنا اور اس میں تبدیلی کب کرنی ہے، کتنا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اس کے لیے اپرینٹسشپ کرائی جاتی ہے، ہاؤس جاب کرایا جاتا ہے، ریزیڈنسی، فیلوشپ، اس طرح کی چیزیں کرائی جاتی ہیں تاکہ اپلیکیشن کا پتہ چل جائے. اس لیے دین میں بھی ضروری ہے کہ پتہ چل جائے بھائی کتنی تواضع ہے، کب اذلال نفس ہے، اپنے آپ کو اتنا کر دیا. اور ہوا ہے یہ، لوگوں نے اپنے آپ کو اتنا وہ کر دیا کہ بھیک مانگنے لگے، جبکہ جواز نہیں ہے بھیک مانگنے کا، جو محتاج نہیں ہو، جس کو ایک دن کا ایک وقت کا کھانا میسر نہیں ہو. اور تکبر ہوا
تکبر بھی اتنا زیادہ ہو گیا. عزت نفس تکبر میں کیا فرق ہے؟ یہ ساری چیزیں بتانے کے لیے صحبت چاہیے ہوتی ہے، ورنہ پتہ نہیں چلتا آدمی کو. اور یہ تو بڑے فیلڈز ہیں، یہاں تک کہ جو آ، دوسرے شعبے زندگی ہیں یہ بھی سارے اپرینٹسشپ سے آتے ہیں. میکینک ہے، آدمی بڑھئی ہے، کیا کیا چیزیں ہیں، پلمبر ہے. ایک چیز بیسک پڑھا کے پھر صحبت سے. تو دین بھی جو ہے وہ بھی اسی چیز سے آتا ہے کہ آدمی کو مشورہ کرتا رہے، پوچھتا رہے. اور دیکھا دیکھی کہ بھائی فلاں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ دیکھ کر لوگوں نے نماز سیکھی. ایک دفعہ ایک شخص آیا مسجد میں اور اس نے نماز پڑھی اور جلدی جلدی پڑھی اور نہیں رکوع سجدہ صحیح نہیں کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. تو اس نے پھر سے نماز پڑھی اور پھر سے ویسے ہی پڑھی. حضور نے پھر بلایا، اس سے کہا کہ بھائی تم نماز پھر سے پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی. پھر پڑھی، پھر ویسے ہی پڑھی. تو حضور نے پھر سے اس سے کہا. تو اس نے آدمی نے کہا حضور مجھے تو ایسے ہی پڑھنی آتی ہے، مجھے معلوم نہیں ہے. تو پھر صحابہ سے کہا کہ اس کو سکھاؤ نماز پڑھنا. اور اس صحابہ نے پھر سکھایا اس کو نماز پڑھنا. تو نماز پڑھنا بھی جو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور ان کو آتا ہے سب، اور آتا ہے اس لیے ہے کہ اسکول میں پڑھا دیا گیا ہے. گھروں میں تو آج کل بہت کم ایسا ہے کہ کہیں پہ اہتمام ہو. مولوی صاحب رکھ دیے جاتے ہیں، وہ آ کے پڑھا دیتے ہیں، بھائی نماز اس طرح پڑھتے ہیں، یہ چیزیں کرتے ہیں. اور جو اس وقت سے جو ہے چیزیں وہی کرتے رہتے ہیں. لیکن اصل میں چیز یہی ہے کہ بھائی آدمی دیکھے کہ وہ کیا کیفیت ہوتی ہے نماز کی، اور یہی چیزیں دیکھتا ہے، بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے. اور اس کے علاوہ جب ہم لوگ بیٹھتے ہیں دیکھتے ہیں بھائی ڈیلنگز کیسے ہو رہی ہیں، غصہ آ رہا ہے تو کتنا آ رہا ہے، کس طرح سے دوسرے آدمی کو اگر تنبیہ کرنی ہے تو کس طرح سے کرنی ہے. یہ ساری بھی باتیں دیکھتا ہے آدمی. ابھی پچھلے دنوں میں نے بتایا تھا کہ حضرت فرمانے لگے بھائی یہ صحبت سے حاصل ہوتا ہے یہ ساری چیزیں. اور واقعہ سنایا کہ بھائی ہم دعوت میں گئے تھے تو حضرت نے کہا کہ دیکھو بھائی ہم دعوت میں ہیں، اور پھر ساری نعمتیں گنوائی کہ دیکھو دعوت میں بلایا، ہمارا اکرام کیا، انوائٹ کیا ہم کو، اور اکرام سے کھانا کھلا رہے ہیں، ذلیل کر کے نہیں کھلا رہے. اتنی نعمتیں ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کیا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے. تو ساری حضرت نے گنوائی. اور اس طرف ذہن بھی نہیں جاتا آدمی کا. وہ کہتے ہیں بس صحیح ہے، کھانا ہے، اچھا ہے، بس کھاؤ، ختم کرو. تو ذہن اس طرف جانے لگے ہر بات میں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے کہ بھئی مومن کی بھی کتنی اچھی حالت ہے. حدیث کا مفہوم کہ جب کوئی اس کی مرضی کے موافق بات ہوتی ہے تو فوراً شکر ادا کرتا ہے. اس کا ذہن جاتا ہے مومن کا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے مجھے دی ہے، تو شکر ادا کرتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے. اور اگر کوئی بات اس کی مرضی کے خلاف ہوتی ہے تو فوراً اس کا ذہن جاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے، تو وہ صبر کرتا ہے اور اللہ سے اس کو اجر ملتا ہے اس بات کا. تو وہ ہر چیز میں اللہ کا یاد آ جانا. خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کی یاد ایسی دل میں بیٹھ جائے کہ ہر چیز میں وہ یاد رہے. ابھی کل ہی میں ذکر کر رہا تھا، وہ اللہ کی یاد کی ہماری مثال بزرگ دیتے ہیں کہ جیسے آپ دیکھتے ہو نا، یہ جہاں جن علاقوں میں پانی نہیں ہوتا تو وہاں گھڑے رکھ کے لاتے ہیں سروں پر، اور 5 6 گھڑے رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور چل بھی رہے ہیں، آپس میں بات بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کو احساس ہوتا ہے کہ رکھے ہوئے، اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ایک پاؤں بھی غلط پڑے گا نا یہ سارے گر جائیں گے. تو جو اللہ سے تعلق جب ہو جاتا ہے آدمی کا تو اس کی حالت بھی یہی ہوتی ہے کہ اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ اللہ کا تعلق ہے، اب میں گڑبڑ کروں گا کچھ ہلکی سی بھی نا تو یہ سب ختم ہو جائے گا. اور اللہ کا تعلق گناہ کے ساتھ نہیں رہتا، ختم ہو جاتا ہے فوراً. کوئی گناہ کا کام آدمی کرے گا، ہاں پھر توبہ استغفار کرے گا تو پھر سے وہ تعلق قائم ہو جائے گا، لیکن احساس یہ پیدا ہو جائے آدمی کو
تو اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ توفیق دے دیں، اور اسی کے لیے ہم لوگ بیٹھتے ہیں کہ بھئی کوئی چیز تبدیلی آئے ہم میں بہتری کی طرف، کم از کم اہتمام رہے، کوشش رہے۔ تو بس دعا کریں اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی حبیبک محمد وعلی آل حبیبک محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين یا العالمین یا غیاث المستغیثین یا ماد المستجیرین۔ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ اعلانی یا ظاہری باطنی گناہ اپنے کرم اپنے فضل سے معاف فرما دیجیے یا العالمین۔ ہم کوئی عذر نہیں کرتے، کوئی تعویل نہیں کرتے، ہماری نالائقی ہے، گناہ ہو گئے، ہم سے معاف فرما دیجیے، آئندہ کے لیے بچنے کی توفیق عنایت فرما دیجیے یا العالمین یا غیاث المستغیثین۔ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کر دے جو دیدہ دلیری سے باغی ہو کے گناہ کرتے ہیں یا العالمین۔ دین کا صحیح فہم پیدا فرما دیجیے، ہم آپ کے دین کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، نفس و شیطان کا غلبہ ہے، اس راستے کی جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور فرما دیجیے، صحیح طرح سے ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عنایت فرما دیجیے۔ اپنی محبت اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عنایت کر دیجیے، ان محبتوں کو تمام دیگر محبتوں پہ غالب کر دیجیے۔ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی توفیق کامل اور راسخ عنایت فرمائیے۔ تمام خیر آپ سے مانگتے ہیں جو آپ کے حبیب نے آپ سے طلب فرمایا، اور تمام اس شر سے پناہ مانگتے ہیں جس سے آپ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی۔ وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ یا العالمین۔ ہمیں، ہمارے گھر والوں، بیوی، بچوں، عزیز و قارب، رشتہ دار، پڑوسیوں، والدین، تمام مسلمانوں کو اپنے کرم اپنے فضل سے ہر طرح کے فتنے فساد، موذی دیر پا بیماریوں سے، لوگوں کی زیادہ ثانیوں سے، یہ چوری چماری، مہنگائی، ہر طرح کے شر فتنے فساد سے حفاظت میں رکھیے۔ حلال واسع رزق بلا مشقت اپنے کرم اپنے فضل سے عنایت فرمائیے۔ بچے بچیاں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی حفاظت فرمائیے، جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ جو بچے بچیاں رشتوں کے انتظار میں ہیں ان کو اچھے رشتے اپنے کرم اپنے فضل سے عنایت فرمائیے، دیندار، غصہ نہ کرنے والے مسلمان جہاں جہاں مظلوم ہیں ان کی مدد و نصرت فرمائیے، کشمیر میں، برما میں، فلسطین، افغانستان، شام، ہر جگہ یا العالمین واپس دین پہ لے آئیے مسلمانوں کو۔ اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا العالمین۔ تمام بیماروں کو شفا عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ عنایت فرمائیے۔ ہماری ایک عزیزہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ عنایت فرمائے، اور یا العالمین جو مانگا وہ عنایت کر دیجیے، جو نہیں مانگ سکے ہمارے لیے بہتر ہے وہ بھی اپنے کرم اپنے فضل سے عنایت فرما دیجیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم سب کو اپنے اولیاء میں عافیت کے ساتھ شامل فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ وزر محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔